آپ احباب کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب۔ اس سے قبل کہ میں حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب کو دعوت دوں، ان کے خطاب سے قبل میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا خطاب ارشاد فرمائے۔ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عظمت صحابہ کے عنوان پہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جو اعتراضات کیے گئے ان کے جوابات آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت کون ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے انسان ان کے دلوں پہ نظر دوڑائی، تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین اور پاکیزہ دل جس کا نظر آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کے دلوں پہ نظر دوڑائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دل سب سے صاف ستھرے اور پاکیزہ نظر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے چن چن کے اپنے نبی کے ساتھی بنائے ہیں، اور جو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں بلا شبہ یہ سارے کے سارے پاک ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، اور سارے کے سارے مغفور علیہ، ان کو بخش دیا گیا ہے، اور کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم میں جانے والا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب اصحاب رسول پر دشمنوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض اصحاب رسول پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ صحابہ باقی رہے اپنے دین پر، صرف 5 کا نام ذکر کیا جاتا ہے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے یہ اعتراض کہ سارے صحابہ مرتد ہوئے سوائے 5 کے، ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کیا۔ محبوب بنانے والا اللہ، اس اللہ نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کر کے ان دلوں میں ایمان کو مزین کیا ہے۔ جس رب کا انتخاب یہ ہے کہ ان دلوں میں ایمان محفوظ ہو جائے، ایمان ثابت ہو جائے،
جب رب کا انتخاب ہے کائنات کی کوئی طاقت ان سینوں سے ان دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتی۔ جن سینوں میں جن دلوں میں میرے رب نے ایمان کو داخل کیا اور ایمان کو ان دلوں کے اندر مزین کیا ہے، تو یہ عید دلالت کرتی ہے جس سینے میں ایمان داخل ہو جائے، جس سینے میں ایمان چلا جائے اور اس کے دماغ میں دل میں ایمان سما جائے، اس سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ جو لوگ مرتد ہونے والے تھے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ پہلے سے منافق تھے۔ آئیے یہ مسئلہ تو ابو سفیان کو اس وقت سمجھ آیا جب وہ مسلمان نہیں تھا، ہرقل کا دربار ہے، ابو سفیان ہرقل کا مکالمہ بڑا معروف سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہرقل نے ایک سوال کیا، ابو سفیان یہ بتا کیا اس نبی کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی مرتد بھی ہوا، دین کی سختی کی وجہ سے کسی نے دین کو چھوڑ دیا ہو، اس نبی کا انکار کیا ہو؟ ابو سفیان اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا اس نبی کے ماننے والوں میں آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا، اور اس کے جواب میں ہرقل نے جواب دیا تھا جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ ہرقل نے کہا تھا لوگوں سن لو، ایمان جب دل کے اندر سما جائے، جب دل کے اندر چلا جائے، داخل ہو جائے، مزین ہو جائے، اس سینے سے اس دل سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ ہرقل کو سمجھ آ گیا، یہ مسئلہ ابو سفیان کو سمجھ آ گیا، لیکن معترضین کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ صحابہ مرتد نہیں ہوئے، مرتد ہونے والے عربی تھے، دیہاتی تھے، اور وہ پہلے سے منافق تھے۔ یہ ممکن نہیں جن سینوں میں ایمان آ جائے اور ان سینوں میں ایمان آ جانے کے بعد ایمان کو نکالا جا سکے، یہ ممکن نہیں۔ یہ پہلا اعتراض اور اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو مہاجرین انصار کے بعد آئے، ان صحابہ کے دور کے بعد آئے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے اللہ اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کو معاف کر، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور لوگوں سینہ تھام کے اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ نکتہ سنو، صرف اتنا کافی تھا، اللہ ہمیں معاف کر اور ہم سے پہلے ایمان والوں کو معاف کر۔ یہاں پہ عید رکی نہیں ہے، عید جاری ہے۔ فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان والے گزر چکے اللہ ان کا کینہ، ان کا بغض ہمارے دلوں میں نہ لانا، بلکہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا۔ جب تک صحابہ کے بارے میں دل صاف نہیں ہوگا، جب تک صحابہ کے بارے میں دماغ صاف نہیں ہوگا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کی منتخب شدہ جماعت ہے۔ آئیے صحابہ پر دوسرے اعتراض، یہ لوگ قرآن میں تعریف کرنے والے یار لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہے، قرآن کو بدل دیا، اہل بیت کی شان میں قرآن میں 7000 آیات تھی ان کو نکال دیا گیا۔ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اعتراض کہ انہوں نے قرآن کو صحیح جمع نہیں کیا، اہل بیت کے حق میں جو آیات تھی ان کو نکال دیا اور دوسری آیات کو شامل کر دیا۔ اور لوگوں سن لو کون زید بن ثابت ہے؟ جب ان کی ڈیوٹی لگائی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے، جناب زید نے اس وقت کہا تھا لوگوں اگر جناب ابو بکر میری ڈیوٹی لگا دیتے اس پہاڑ کو ایسا ایسا ایک ایک پتھر کر کے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، اور قرآن کو جمع کرنے والا جو میرا کام ہے، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، یہ اتنی وزنی ذمہ داری ہے
پہاڑ کو نقل کرنا آسان ہے، قرآن کو جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جمع کیا، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر جناب زید بن ثابت کا احسان ہے کہ انہوں نے محنت کے ساتھ اس قرآن کو ایک جگہ پہ محفوظ کیا ہے۔ آج ان کے بارے میں تبرہ، کس کی کیا جرت ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ قرآن کے اندر تبدیلی کرے؟ آج ہم جس صدی میں ہیں، آج ہم کیا گزرے مسلمان ہیں، ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آج کوئی مسلمان اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کی آیت میں، قرآن کے حرف میں، قرآن کی زبر زیر پیش شاد مد میں تبدیلی کرے۔ جب میں اور تو کیا گزرے مسلمان ہو کے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، نبی کے صحابہ، نبی کے شاگرد، نبی کے ساتھی، نبی کے تربیت یافتہ وہ قرآن میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہتان ہے، یہ تبرہ بازی ہے۔ اور اسی طرح ایک اعتراض یہ نبی کے اصحاب نے عہدوں کی خاطر انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤخر کر دیا اور عہدے سنبھالے۔ اور یاد رکھو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، سب سے پہلا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا مسلمان ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا اگر اس موقع پر میں قربانی نہ دیتا مجھے امت کے اختلاف کا، افتراق کا، انتشار کا خطرہ تھا۔ صرف امت کے اختلاف کو بچانے کے لیے میں نے اس عہدے کو قبول کیا ہے، ورنہ میں بھی تمہارے جیسا مسلمان ہوں۔ جناب عمر کے عہدے کا مسئلہ آیا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر رہے تھے، جناب عمر آئے، ان کو پتا چلا معذرت کرنے کے لیے میں عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، بیماری کے ایام میں کہتے ہیں عمر اس کے اندر خیر ہے کہ میرے بعد خلافت تیرے پاس ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کمزور ہوں، آپ مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ جب جناب عمر نے معذرت کی تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، کہا تو خلیفہ بنتا یا نہیں؟ اگر تو نہیں بنے گا ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ تو تلوار کے زور پہ، تلوار کی نوک پہ جناب عمر کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ کیسے کہتے ہو صحابہ حریص تھے، نبی کی تربیت یافتہ ہوں اور حریص ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آخری اعتراض، وہ اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے، حسن و حسین سے پیار کرنے والے اور نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل کی انبار لگاتا صحابہ کس قدر اہل بیت سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند اعتراضات وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات، ویسے تو یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ صحابہ پر جتنے بھی معترضین نے اعتراض کیے ہیں، سارے کے سارے اعتراض بیکار اور فضول ہے۔ یہ معصوم جماعت ہے، اور معصوم کا معنی یہ ہے ان کا منہج معصوم ہے، ان کا عقیدہ معصوم ہے، ان کا عمل معصوم ہے۔ ہاں گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پورے صحابہ کسی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے منہج اور عقیدے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔